ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اس اے پی سی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے، مگر ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل 2020 کی منظوری کے معاملے پر مولانا صاحب جو ہیں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سخت ناراض ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا نے 7 ستمبر کو اکیلے ہی پشاور میں جلسے اور احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ نے اے پی سی پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی مولانا کے ساتھ کوئی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار بھی اے پی سی منعقد ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر منعقد ہو بھی جاتی ہے تو کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں شامل ہوگی نہیں شامل ہوگی، کیا لائے عمل ہوگا، دونوں جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی ہو بھی پائیں گی یا نہیں، یا پھر کیا ماضی کی طرح اس بار بھی اپوزیشن کی جو اے پی سی بھی ہے گفتن نشستن اور برخاستن جیسی ہی ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہی ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک کوشش رہی ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد شہباز شریف سے ملاقات کر کے اے پی سی کی تاریخ کا تعین کیا جائے، لیکن نون لیگ کے صدر کی جانب سے گرین سگنل نہ ملنے کی وجہ سے اے پی سی کا انعقاد کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اے پی سی کا مستقبل کیا ہے، کب ہونے جا رہی ہے، اور کیا واقعی نون لیگ نے اس حکومت کے 5 سال پوری ہونے کی ضمانت دی ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان ہیں، سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا، حکومت بھی کہہ رہی ہے، شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 سال ضمانت کے دیے ہیں بھائی آپ لوگوں نے کہ ان کی حکومت کو کچھ نہیں کہنا، یہ 5 سال پورے ہوں گے۔ اعتزاز احسن صاحب بھی دوسری جو بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ضمانت دی ہوئی ہے، اسی لیے آپ لوگ نہ حکومت مخالف کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتے، اسی لیے اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہونا چاہتی۔ سر واقعی ضمانت دی ہوئی آپ لوگوں نے؟ محترمہ، یہ بڑی بچگانہ باتیں ہیں۔ حکومت اپنی عددی برتری پہ چلتی ہے، میری ضمانت سے نہیں چلتی۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں تو بالکل ہی نہ ہونے والی باتیں ہیں، تو یہ ان باتوں کو چھوڑیں، حقائق کی بات کریں۔ ملک چل رہا ہے، ملک نہیں چل رہا، عوام مشکل میں ہے، عوام بہت مشکل میں ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ تو اے پی سی کب ہونے جا رہی ہے جو آپ نے لائے عمل بنانے؟ اگر ملک نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ وہ بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر کوئی ایجنڈا بنائیں، کوئی لائے عمل بنائیں، کوئی پالیسی بنائیں اے پی سی میں۔ اے پی سی ہوتی ہی پالیسی اور ایجنڈا بنانے کے لیے۔ اے پی سی انشاءاللہ جلد ہوگی، وہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کی مشاورت سے اے پی سی ہوتی ہے۔ پہلے بھی مشورہ ہوا، اس وقت شہباز صاحب صحت مند نہیں تھے، اب وہ ہیں، ہو جائے گی۔ اور اے پی سی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، عوام کی تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ملک کو ان مشکلات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ ایجنڈا ہوتا ہے ہر اے پی سی کا۔ آگے تو ویسے محرم آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا انعقاد، یا اس سے پہلے ہو سکتی ہے اے پی سی؟ ظاہر محرم الحرام میں تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ؟ جی ابھی محرم میں میرا خیال ہے 2 ہفتے باقی ہیں، 10-12 دن باقی ہیں۔ 10 محرم کے مجھے لگتا ہے، اب میں کوئی میری نالج بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ بیچ میں 14 اگست کا بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ 10 محرم کے بعد ہی اے پی سی کا انعقاد ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، میں اس میں کوئی نالج نہیں رکھتا۔ اور ویسے یہ پوچھوں آپ سے کہ کیا پوری پارٹی کا بیانیہ ایک ہی ہے اے پی سی کو لے کر؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اے پی سی ہو، اسٹرانگ ایجنڈا ہو اس حکومت کے خلاف، کوئی حکومت مخالف تحریک، لیکن شہباز شریف صاحب ذرا ریلکٹنٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ حکومت مخالف کسی تحریک کا نون لیگ حصہ بنے، اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں۔ از اٹ رائٹ سر؟ دیکھیں، ہر جماعت میں ہر قسم کی رائے ہوتی ہے، لیکن جب ایک جماعت فیصلہ کر لیتی ہے پھر جو وہ جماعت کا موقف ہوتا ہے وہی جماعت کا بیانیہ ہوتا ہے، اور ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ملک آج نہیں چل رہا، اس حوالے سے ملک نہیں چل رہا، ملک کے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، عوام کی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی کے حوالے سے ہم پر یہ لازم ہے کہ اس کا حل تلاش کریں۔ وہ حل جو ہے وہ اے پی سی سے ہی نکلے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، ان کا جو دباؤ ہوگا تو پھر معاملات بہتر ہوں گے، یہ ہمارا بیانیہ ہے۔
5 سال پورے چاہیے اس حکومت کو. 2 سال تو گزر گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حکومت نہیں چل رہی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے 2 سال بڑے مشکل سے گزار لیے, اب ترقی کا سفر شروع ہو گیا. ایک تو NRO والوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. یہ لوگ چاہتے تھے کوئی ڈیل کر لیں تو مسئلہ کشمیر پہ ہم بات کریں گے. یہ چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی ڈیل کر لیں, اس کے بعد کوئی ہم بل پاس ہونے دیں گے. تو آپ لوگوں نے تو ان کو تنگ بہت کیا بقول وزیر اعظم صاحب کے. آپ لوگ تو ڈیل کی باتیں کرتے رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں بقول ان کے. ان سے بات ہماری ہوئی کب ہے؟ جو وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کھلم کھلا سفید جھوٹ بولتا ہے. تو اس کی باتوں کو چھوڑیں, ملک کے حالات دیکھ لیں. تو ایسے 5 سال پورے ہو جائیں گے, حالات کو بہتر کریں. میں جی ایسے آپ کے اگر بہت برا سب کچھ چل رہا ہے تو 5 سال پورے ہو جائیں گے. پھر محترمہ 5 سال عددی برتری ہو تو پورے ہو سکتے ہیں, اگر اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تو نہیں ہوں گے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ملک ان کے 5 سال کا مکمل ہو سکتا ہے؟ میں تو سب سے بڑا حامی ہوں کہ ہر حکومت 5 سال پورے کرے, لیکن وہ حکومت جو کام کر رہی ہو, جو عوام کے مسائل حل کر رہی ہو, جو حکومت عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہو, ملک کو تباہی کے دھانے پر لے آئے, معیشت تباہ کر دے, پھر تو اپوزیشن پر لازم ہوتا ہے کہ یہ عوام کو اس حکومت سے جان چھڑائیں. تو آج تو آپ بھی مجھ سے سوال کر رہی ہیں اپوزیشن کسی کب ہوگی, پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. لوگ حکومت سے سوال کرتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ آج اپوزیشن سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جلدی کریں, ہماری جان چھڑائیں. وہیں سے ساری بات کا جواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب شکان عباسی صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے کہا کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا یہ پوری پارٹی کی رائے ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کو ختم ہی کر دیں گے بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ ترمیم ہو جائیں, اس کو ذرا طریقے سے چلایا جائے, قوانین میں ترمیم کر لی جائے, ادارے کو بہتر کر کے بحال کر دیا, دوبارہ سے چلایا جائے, تو اگر یہ سب ختم ہو گیا تو پھر احتساب کون کرے گا؟ پھر لوٹ مار کرپشن چلتی رہے گی, کون پوچھے گا پھر؟ جی بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو رکھیں اس ادارے کو اور ملک چلا لیں. جب تک نیب ہے تو ملک نہیں چلے گا. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ 20 سال میں نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے کرپشن کے الزام میں, ان کے نام بتا دیں. اور اگر یہ اتنا اچھا ادارہ ہے تو پھر اس کے اندر ججز کو بھی شامل کر دیں, بزنس مین کو کر دیں, بیوروکریسی کو کر دیں, فوج کو کر دیں, تاکہ مکمل احتساب ہو ملک کے اندر. یہ تو صرف چند 100 سیاستدانوں کے لیے ہے, ان کو توڑنے کا راستہ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کا راستہ ہے. میری بات بالکل نہ مانیں, سپریم کورٹ کی آبزرویشنز دیکھ لیں اور جو بات ہیومن رائٹس واچ نے کہی اس کو دیکھ لیں. اگر ہمیں آج بھی عقل نہیں آئے گی تو اس ادارے کو رکھیں, پھر انشاءاللہ ملک تو نہیں چلے گا. تو پھر آپ لوگوں پھر ترامیم پر بھی آپ لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے. پھر کیوں آپ لوگ ترامیم بنا کے اپنی تجاویز دیتے ہیں قوانین میں؟ پھر تو آپ اس کو سرے سے رد کر دیں نا. پھر آپ کہہ دیں کہ ہم نے اس پہ بات کرنی نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس ادارے کو ختم کر دیں. آپ پھر ترامیم پہ بات بھی کیوں کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ محترمہ, ہمارا پہلا موقف یہی ہے, یہی بات 100 دفعہ کر چکے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات کی ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دیں. دیگر ادارے موجود ہیں, قوانین موجود ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے ملک میں, وہ بہتر اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. ایک ایسا نظام جس کے اندر ناانصافی ہو, جس میں انسان کا احترام نہ ہو, جہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اپوزیشن کی, وہ ادارہ نہیں چل سکتا. وہ ملک کو کچھ نہیں دیتا, وہ ملک کو تباہ کرتا ہے, اور نیب نے یہ ثابت کر دی ہے. اگر 2023 کے ہونے والے انتخابات میں اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے, آپ لوگ اس ادارے کو ختم کر دیں گے کیا؟ جی, اگر میرے پاس ووٹ ہوئے تو میں سب سے پہلا کام کروں گا, اس ادارے کو ختم کروں گا, ورنہ حکومت نہیں چلے گی. آج اس حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے. آپ کریں گے, آپ کی پارٹی کا ہے, یا آپ کی پوری پارٹی کا یہ آپ کی پوری پارٹی کا بیانیہ ہے, یہ آپ کی پوری پارٹی اس پر متفق ہے؟ جی, لیکن نیب تبدیل ہوگا جب سارے متفق ہوں گے. اس پر پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میرے پاس اتنے ووٹ ہوئے قومی اسمبلی اور سینٹ میں, تو میرا پہلا کام یا میری جماعت کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اس ادارے کو ختم کریں. اچھا, کہ یہ ملک کو تباہی کے دھانے پر لے گیا ہے, معیشت اس نے تباہ کر دی ہے, اس نے مفلوج کر دی ہے حکومت کو. یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آج کوئی سرکاری افسر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے.
یہ اربوں روپے کا یومیہ نقصان نیب اس ملک کو دے رہا ہے. ٹھیک، آخری سوال. 7 ستمبر کو جو مولانا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پشاور میں، سر اگر آپ لوگوں کو دعوت ملی، آپ اس میں شامل ہوں گے، جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو ویسی آزادی مارچ سے آپ لوگوں سے ناراض ہیں. کیا شرکت کریں گے آپ لوگ اگر دعوت ملتی ہے تو؟ جی اگر دعوت آئی تو پارٹی مشاورت کرے گی، اور اس میں اگر مشورہ یہی ہوا کہ شرکت کرنی چاہیے تو کریں گے. مجھ سے اگر ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ شرکت کرنی چاہیے. اچھا بالکل. لیکن اگر وہ کسی حکومت ہٹاؤ تحریک اور زبردست سڑکوں پہ آنا اور احتجاج کرنا، اس طرح کی کوئی تحریک چلاتے ہیں، اس کا بھی آپ لوگ حصہ بنیں گے؟ اس کی بھی آپ رائے دیں گے پارٹی کو، اس کا بھی حصہ بنے پھر؟ جی یہ فیصلہ صرف اے پی سی کر سکتی ہے، یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی. یہ اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہوگا تو بات چلے گی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگر آپ ان سب کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے دراز ایپ اور ایڈ ٹو کارٹ کریں اپنے فیوریٹ پروڈکٹس اور آزادی سیل 7 سے 14 اگست تک، جہاں آپ کو ملے بیسٹ ڈسکاؤنٹس پاکستان کے ٹاپ برانڈ، ٹاپ سٹورز اور ٹاپ بینکس کی طرف سے. دراز، ہیپی شاپنگ. ریلائنس سینیٹائزر اور ڈس انفیکٹنٹ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. نئی دنیا، نئی احتیاط. اگر آپ ان سب کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے دراز ایپ اور ایڈ ٹو کارٹ کریں اپنے فیوریٹ پروڈکٹس سے 14 اگست تک، جہاں آپ کو ملے بیسٹ ڈسکاؤنٹس پاکستان کے ٹاپ برانڈز، ٹاپ سٹورز اور ٹاپ بینکس کی طرف سے. دراز، ہیپی شاپنگ. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو دوڑ رہے ہیں اور ایک وہ جو اڑان بھر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ابھی سیکھ رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو انہیں سکھا رہے ہیں. ایک وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ جو خواب جی رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہے جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، جن کے پاس سپر فوجی ہے، ان کی سپر ہر بات ہے، کیونکہ جیسا آپ کا ڈیٹا ویسے ہی آپ ہیں. سپر نہیں تو فوجی نہیں. جیز سپر فوجی، پاکستان نمبر 1 نیٹ ورک. دنیا کو بتا دو. جب کرونا ہمارے ملک میں آیا تو پاکستان پولیو ایریڈیکیشن ٹیم کے کندھوں پہ ایک اور ذمہ داری آ گئی. اس دن سے لے کے آج تک ہماری ٹیم کا ہر ممبر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہر پاکستانی کی صحت کے لیے کوشاں ہے. کووڈ کے آنے کی وجہ سے ہم یہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کسی بھی مرض کے لیے ویکسین کا نہ ہونا وہ کتنی بڑی محرومی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پولیو اور ایسے دوسرے امراض جن کے خلاف محفوظ اور مؤثر ویکسینز موجود ہیں، وہ ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ ان کے بر وقت استعمال کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ان تمام بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا لیں. اگر آپ ان سب کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے دراز ایپ اور ایڈ ٹو کارٹ کریں اپنے فیوریٹ پروڈکٹس اور آزادی سیل 7 سے 14 اگست تک، جہاں آپ کو ملے بیسٹ ڈسکاؤنٹس پاکستان کے ٹاپ برانڈز، ٹاپ سٹورز اور ٹاپ بینکس کی طرف سے. دراز، ہیپی شاپنگ. 100% خالص ارقیات سے بنا پاکستان کا فیوریٹ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جے یو ایف اے کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. مولانا صاحب ایک بار پھر سے جے یو آئی اکیلے تحریک چلانے 7 ستمبر کو آپ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آزادی مارچ جب آپ لوگوں نے کیا اس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھیں، ایک پیج پہ نہیں تھیں، آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اپوزیشن جماعتوں نے. اب بھی آپ لوگ ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے، نون لیگ کی وجہ سے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے 27 جولائی 2018 کو
اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر ایک بیانیہ جاری کیا. جمعیت علماء اسلام اسی بیانیے کو لے کر پورے ملک میں ہم نے 15 ملین مارچ کی اور پھر آزادی مارچ اسلام آباد میں, اور جس طرح ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ تنہا کیا وہ دنیا نے دیکھ لیا. لیکن باقی اپوزیشن کی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس بیانیہ کے ساتھ چلے نہیں, اور آپ نے مختلف مواقع پہ دیکھا صدارتی الیکشن یا وزیر اعظم کے الیکشن اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی اپوزیشن میں اختلاف نظر آیا. لیکن ہم نے اسی بیانیے کو لے کر پورے ملک میں جلسے مظاہرے کیے سلیکٹڈ حکومت کے خلاف, اور چونکہ بیچ میں کورونا آ گیا تو یہ ایک عالمی سطح کی وبا تھی اور اس ضرورت کو ہم نے محسوس کیا اور تمام اپنے اجتماعات جو ہے وہ موقوف کیا. اب جب کہ کورونا کسی درجے میں ختم ہو گیا ہے تو ہم نے اپنی تحریک کو پھر سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اپوزیشن جماعتوں سے ناراض کیوں ہیں آپ لوگ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے؟ کیا وہ جو 2 بلز کی منظوری ہوئی ہے یہ وجہ آپ لوگوں کی ناراضگی کی؟ دیکھیں, ناراضگی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایک جماعت کی اپنی رائے یا اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہمیں ان پر کوئی قدغن نہیں لگانا. جو ان کی مجبوریاں ہیں, جو ان کی مشکلات ہیں, یا جو سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ اپوزیشن نہ کرے, کوئی ہماری باری بھی آنے والی ہے تو ہمیں عمران کو موقع دینا ہے, تو اس طرح کنفیوژن کا شکار ہیں یہ 2 بڑی پارٹیاں. لیکن اب پھر سے انہوں نے رابطے شروع کیے. آج بھی حسن اقبال صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاں تشریف لائے تھے, اور آپ کے شو میں مجھے تاخیر بھی اس لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جی اب پھر سے اپوزیشن کو منظم کرے. تو ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلے یکسو ہو جائے کہ ہاں اب اپوزیشن کی تمام جماعتوں یک نکاتی ایجنڈے پر متفق کرنا ہے اور یکسو ہو کر چلنا ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ لیکن اگر اس آپ حکومت کو نہیں چلتا کرنا, اس حکومت کو گھر بھیجنا, متفقہ ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اس موڈ میں نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک سسٹم ہے, یہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, اس حکومت کو چلتے رہنا چاہیے. آپ لوگ چاہتے ہیں حکومت گھر چلی جائے. دیکھیں, یکنکاتی ایجنڈا یہی ہے جو سوال آپ نے اٹھایا اور اس کا جواب بھی آپ نے خود دیا. ہم تو روز اول سے کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, منتخب حکومت نہیں ہے, لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے. اب اس یکنکاتی ایجنڈے پر اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو اصل بات یہ ہے, دیکھیں جی کہ اپوزیشن جماعتیں ظاہر لوگ ان سے وابستہ ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں, مہنگائی آپ دیکھیں اور اسی طرح بے روزگاری آپ دیکھیں, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کیا گزار پیپلز پارٹی اور نون دعوت دینے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ جلسے میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے, تو لوگ تمام طبقات جو ہے اس وقت احتجاج پہ ہیں. مولانا صاحب, آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, یہ جلسے جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہے, اور کل نہیں پرسوں ہمارے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہے, اور اس میں مزید ہم فیصلے کریں گے, اور اس میں اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دینا ہے یا نہیں دینا, اس میں ہم فیصلہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. عبدالغفور حیدری صاحب سینئر رہنما JUIF میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ریلائنس ملٹی پرپز سینیٹائزر آپ کے ہاتھوں کو کورونا وائرس سے محفوظ, گھر کو 100% ڈس انفیکٹ اور جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ریلائنس الکوہول بیسڈ سینیٹائزر اینڈ ڈس انفیکٹنٹ, نئی دنیا نئی احتیاط. शाही की हर प्रोडक्ट
मकबूल से मकबूल तर, लजीज से लजीज तर, शाही का है तो अच्छा ही होगा। शिबली फराज साहब ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, इससे पहले गवर्नर जनरल की बात करें, सिंध हुकूमत की रवैश बदले। गवर्नर राज फिर इसका मतलब पंजाब में भी लगेगा क्योंकि भरा हुआ है। यासीन मलिक साहब से कोई राब्ता ईद के दौरानिये में आपका हुआ? 1.5 ईयर से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। सलामती काउंसिल मान गई है एनिवर्सरी पे इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अजीब सा महादराई का माहौल, एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। ये मुल्क है तो सब कुछ है, हम टोटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार हैं। देखिए प्रोग्राम हो क्या रहा है, पीर से जुमेरात शाम 7:03 पर सिर्फ 92 न्यूज पर। 100% खालिस अर्कियात से बना पाकिस्तान का फेवरेट। एक बात बताऊं, यकीन नहीं आएगा, दराज दे रहा है आपके फेवरेट बैंक कार्ड पर अप टू 10% ऑफ और बड़ी परचेज के लिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी 7 से 14 अगस्त तक ड्यूरिंग दिस आजादी सेल। डाउनलोड द ऐप नाउ। दराज, हैप्पी शॉपिंग। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है। नई दुनिया, नई एहतियात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के विजन और अहकामात के बरखिलाफ नए पाकिस्तान में भी मेरिट और शफाफियत की पासदारी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्तलिफ महकमों में मनपसंद अफराद की तैनातियों और कंपनियों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस हवाले से हमारे ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 9 साल बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का अमल अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ। बेहतरीन उम्मीदवार के चुनाव के लिए एचआर कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई। फिर 9 महीने की कोशिशों के बाद 5 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें एहसन खान, शाहिद महमूद खान, याकूब सत्तार, अकबर अली खान और सैयद जवार हैदर का नाम शामिल है। माहिर कंसल्टेंट ने एहसन खान समेत 3 उम्मीदवारों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्को ऑयल रिफाइनरी के ओहदे के लिए गैर मौजूद करार दे दिया। लेकिन फिर वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब साहब और मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर ने अपनी ही वजारत की 4 रुकनी कमेटी कायम की और वो कायम करके माहिर कंसल्टेंट की सिफारिश को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पेट्रोलियम डिवीजन के इस इक़दाम पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से राय मांगी, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी पेट्रोलियम डिवीजन के फैसले की मुखालिफत की और उम्मीदवार को गैर मौजू करार दिया। ज़राए का यह दावा है कि एहसन खान का एक वफाकी वजीर से करीबी ताल्लुक होने की वजह से पेट्रोलियम डिवीजन इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात करवाना चाहता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ईसीसी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज़ के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी हासिल की, लेकिन विफाकी काबीना ने इस पर भी फैसला मुअख्खर कर दिया था। अब कल पेट्रोलियम डिवीजन के दोनों अहम तरीन उमूर विफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी, मेरिट, शफाफियत और अवामी मफाद की या फिर ज़ाती मफाद की। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, बड़ी अजीब बात है जिसे माहिर कंसल्टेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये पेट्रोलियम डिवीजन ने खुद ही से कमेटी बना के और अपने ही फेवरेट उम्मीदवार को चुन लिया। अब ये कल सारा मामला कैबिनेट में पेश होने जा रहा है। जी बिल्कुल शादिया, ये सारा मामला कल वफाकी काबीना के सामने पेश होगा और इस सारे मामले में अहम तरीन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत की रोशनी में इडहॉकिज़म का खात्मा और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराह जो तोसी हासिल करके सालों तक एक ओहदे पर बराजमान रहते थे, जिससे कंपनियों की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासर हुई, उसको ख़त्म करने के लिए ये नया सिलसिला शुरू हुआ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के जो मामले खसूसी बराए जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात हैं, उनकी डायरेक्शन, उनकी सिफारिशात की रोशनी में ये तय पा चुका है कि किसी भी सरकारी इदारे के अंदर जब सरबराहान की तकर्री का मामला होगा, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हेड हंटर किसी माहिर कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी। पार्को ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तकरीबन 8 साल के लगभग एक तारिक रजावी साहब उसके ओहदे पर बराजमान रहे, एक्सटेंशन उन्हें मिलती रही।
اس کی حقیقت کے باوجود کہ ان کی عمر 72 سال تک پہنچ گئی تھی. اکتوبر 2019 میں اللہ اللہ کر کے یہ پروسیس شروع ہوا, 9 ماہ تک یہ پروسیس مکمل ہوا, اور وفاقی کابینہ کی طے شدہ گائیڈ لائنز کے مطابق ایک ویل ریپیوٹیڈ HR کنسلٹنٹ کمپنی کی خدمات حاصل کی گئیں, اور اس کمپنی نے 3 امیدوار جس کے اندر احسن خان, اکبر علی خان اور سید زوار حیدر ہے, ان کو جب انہوں نے ناموضوع امیدوار قرار دے دیا تو اصل کھیل یہاں سے شروع ہوا. چونکہ سارا پلان سیٹ کیا گیا تھا احسن خان صاحب کے لیے, جن کا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کا ایک وفاقی وزیر کا بہت قریبی تعلق ہے, دونوں کٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں. ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے جب ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے دیکھا کہ وہ تو اب غیر موضوع امیدوار ڈکلیئر ہو چکے ہیں, تو انہوں نے اس ماہر کنسلٹنٹ کا جو سارا پروسیس تھا وہ ایک سائٹ پہ رکھا. اپنی ہی وزارت کے اندر 4 خود بھی کمیٹی میں عمر ایوب صاحب آئے, ندیم بابر صاحب آئے, سیکٹری پیٹرولیم آئے. وہ سیکٹری پیٹرولیم جو خود پارکو آئل ریفائنری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں, ٹوٹل پارکو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں, وہ اس میں شریک ہوئے. ایک ایڈیشنل کے دوبارہ انٹرویو کیے اور انہوں نے غیر موضوع امیدوار کو موضوع امیدوار قرار دے دیا. معاملہ پہنچا پرائم منسٹر آفس تک, اور ان کی اس کے اوپر معاملہ ان کو کچھ فشی محسوس ہوا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی رائے لی گئی کہ آپ بتائیے کہ ایک جانب ماہر کنسلٹنٹ کی رائے ہے اور دوسری جانب پیٹرولیم ڈویژن اپنی رائے اس کے اوپر مسلط کر رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی بہت شاندار طریقے کے اندر, جس کی سرکاری دستاویز نائٹ ایڈیشن کو موصول ہوئی ہیں, انہوں نے واضح طور کے اوپر لکھا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی انٹینشن اور جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ غیر موضوع امیدوار کو موضوع قرار دے دیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ ان کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. آپ نے ہیڈ ہنٹر کو ہائر کرنے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ بہترین افراد کا تعین کریں. تو لگ رہا ہے کہ پیٹرولیم اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ کیبنٹ سے کل منظوری لینے میں, احسن خان کے نام کی منظوری لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. یقیناً وزیراعظم صاحب کو اس بات کی چھان بین کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انکار کے بعد, اس کے علاوہ ماہر کنسلٹنٹ کے انکار کے بعد کیوں آخر احسن خان کے نام پر زور دیا جا رہا ہے, اور اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے وفاقی وزیر ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے. میرا خیال ہے کہ کل ایسا ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم بڑی چونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ کابینہ نے بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. کل کابینہ ارکان کا ایک مرتبہ پھر کڑا امتحان ہوگا. پرائم منسٹر کے سامنے یہ پکچر ہوگی, تمام پریزنٹیشن دی جائے گی, اور اس بات کے اوپر کہ پیٹرولیم ڈویژن جو ریسنٹلی پیٹرول کرائسس کے جو لوگ 22 میں آج تک وہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں, ابھی بھی وہ نیپوٹزم کا مثال قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی بڑا سبکی کا باعث بن سکتا ہے اگر ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تو بہت کلیئر کٹ انداز میں لکھ دیا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن غیر موضوع امیدوار کو موضوع امیدوار قرار نہیں دے سکتا. تو کابینہ ارکان بھی اس کے پر سوالات دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ اس پر کیا سوالات اٹھاتی ہے, کل کیا فیصلہ ہوتا ہے کیبنٹ سیشن میں. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی میرے ساتھ ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.